بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 پر مشتمل ہے۔ پچھلی آیت نمبر 282 جو ہے وہ طویل ترین آیت ہے قرآن پاک کی، جس میں اللہ رب العزت نے لین دین کے بارے میں بڑی آسان اور واضح الفاظ میں تذکرہ فرمایا کہ آپ نے کس طرح لین دین کرنا ہے، اس کی شرعی طریقہ کار کیا ہے۔ اور اب اس کا ایک اور جزء اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو تو پھر کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ کاتبًا، کوئی لکھنے والا، تم سفر میں ہو اور وہاں لکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے دوران سفر، تو اب لین دین کرنا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو کوئی شے گروی رکھ لو، قبضہ میں لے لو، یعنی اگر اس کے پاس ذات راہ ختم ہو گیا، ویسے معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں جو قرض دینے والا ہے وہ کوئی نہ کوئی قرض، یعنی قرض دینے والا کوئی سے اپنی شے اس کے قبضہ میں رکھ کر اس سے پیسے لے لے، یعنی یہ سفر کی ضرورت ہے، جب میں اس کو لوٹاؤں گا پیسے آپ کو دوں گا تو اپنی چیز جو ہے وہ لے لوں گا، جسے رہن یا گروی رکھی ہوئی جو چیز ہے۔ تو لیکن یہاں یہ پھر ایک بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے یا رہن رکھی ہوئی چیز ہے، اس سے وہ آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مثلا اسے استعمال نہیں کر سکتا، اس سے کوئی سود کے طور پر اس طرح کا کوئی معاملہ اس سے یعنی استفادہ نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک آدمی نے پیسے دیے ہیں اور ایک مکان ہے کہ یہ مکان تیرے قبضے میں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ مکان کرائے پہ دے دے، اس کا کرایہ وصول کرے، نہیں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس چیز سے وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے، یعنی سفر میں ہو، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو تم اس پہ اعتماد کر لو، تو بغیر رہن کے بھی قرضہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو قرض ہوگا یہ قدر تھوڑا ہوگا، کیونکہ ضرورت کے مطابق اگر سفر میں کوئی آدمی ہے، اس سے زیادہ راہ ختم ہو گیا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو اس کو تھوڑے چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ تم ایک دوسرے سے ایسے بھی کر لو، اعتبار کر لو ایک دوسرے پہ، تو کوئی بات نہیں۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ اسے امانت واپس کر دے۔ اگر وہ امانت پھر ایک تھے آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ جب امانت رکھی جاتی ہے، جب قرض دینے والا قرض جس نے لیا ہے وہ یعنی پیسے جو لیے ہیں وہ واپس کر دیتا ہے، تو پھر جس نے پیسے دیے تھے، دوسرے کی چیز امانتاً رکھی تھی، تو اس کا حق ہے کہ اس چیز میں سے کوئی تحریف نہ کرے، اس میں سے استعمال نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے، وہ چیز مکمل جو ہے اسے واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی یہ دیکھیں اللہ رب العزت کا جو فرمان کا آگے لب لباب ہے کہ بھئی ان میں سے کوئی بھی بات کمی بیشی، تو اس میں آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب اللہ سے انسان ڈرے گا تو پھر وہ دوسرے پر زیادتی نہیں کرے گا، یعنی اگر کوئی بھی معاملہ وقتی معاملے میں آپ کو کوئی کمی بیشی کرنی پڑی ہے کسی چیز کی، لین دین کی بات کی، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ سے ڈرو، کوئی بھی کام کرتے وقت، کوئی بھی بات کرتے وقت اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، دل میں تمہارے خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپایا کرو۔ پھر اللہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں
کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم ہے تو اس کو چھپاؤ نہیں. گواہی کو چھپانا یا گواہی غلط دینا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے، لائٹ لیتے ہیں، ایزی لیتے ہیں، اور بہت سارے مقدمات میں جھوٹے گواہ جو ہے وہ پیش ہو جاتے ہیں، اور بالکل یعنی کہ بات سرے سے وہ جانتے بھی نہیں ہوتے، یا اس میں وہ موقف بھی غلط ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا. گواہی کو چھپانا دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ اسے پتہ ہے تو اس کو چھپا لیتا ہے. دوسرا اس کے علم میں بات بھی نہیں ہے تو ویسے بات کو بنا کر پیش کرتا ہے. تو اس طرح دونوں صورتوں میں گواہی کو چھپانا، غلط گواہی دینا، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. وہ انسان جو ہے جو دل پہ اس کے یعنی داغ لگ جائے گا، ایک کلنگ یعنی ایک سیاہ دھبا لگ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہ کرو. واللہ بما تعملون علیم. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی اگر تم کوئی بھی معاملہ ہے تمہارے دل میں، خدا نہ خواصہ کسی کے دل میں خبث ہے، کوئی زیادتی کا ہے، وہ جان بوجھ کے وہ دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتا، تو اللہ فرماتے ہیں خبردار، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں. تم اس سے تو چھپا سکتے ہو، لوگوں کو اس سے تو چھپا سکتے ہو، لیکن مجھ سے نہیں چھپا سکتے. تو اس لیے تم جو بھی معاملہ کرو اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ خوب جان لو، اچھی طرح تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے دل کی تہ میں جو پیدا ہونے والے خیالات ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں. یہ بھولے میں نہ رہنا، اللہ کو سب علم ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اسلامی طریقہ کے مطابق، شرعی طریقہ کے مطابق لین دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہوگی، اللہ کی برکت بھی شامل ہوگی. اور اگر اس میں کسی کا نقصان ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائیں گے. اگر ہم اس طریقوں کو نہیں مانیں گے، شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارا نقصان ہو جائے، تمہاری دولت ضائع ہو جائے، تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں، تو اس میں نہ تو آپ کو اجر ملے گا اور نہ ہی اللہ کی کوئی مدد شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عملی زندگی میں شریعت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.